جوائنٹ سیشن میں آپ کو خوش آمدید. میں ہوں شجیہ نیازی. سب سے پہلے تمام اہل اسلام کو سنو نیوز اور بالخصوص جوائنٹ سیشن کی ٹیم کی جانب سے رمضان مبارک. ہماری دعا ہے کہ ہم اس ماہ میں تمام سعادتیں اور برکتیں سمیٹ سکیں. اور ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پروگرام کا. ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف کو 19 رکنی وفاقی کابینہ میں اتنی صلاحیت موجود ہے کہ وہ ملک کو درپیش چیلنجز کا مقابلہ کر سکے. آصف علی زرداری کے دوسری مرتبہ صدر منتخب ہونے کے بعد ایوان صدر کا ملکی سیاست میں رول کیا ہوگا؟ مسلم لیگ نون کے جمہوری دور حکومت میں احتجاج کرنا کیوں جرم بن گیا ہے؟ کیا پی ٹی آئی کی مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاجی تحریک کو گرفتاریوں، تشدد اور دہشت گردی کے پرچوں کے ذریعے کچلا جا سکتا ہے؟ ان تمام موضوعات پر ہم تفصیل سے بات کریں گے. ہمارے موجود ہیں نصیر الدین نیر صاحب، انیک ناجی صاحب، عدنان عادل صاحب اور ابو نظر نیازی. عادل صاحب، آپ کی طرف سب سے پہلے بڑھنا چاہوں گی. فائنلی آج شہباز شریف کی 19 رکنی وفاقی کابینہ نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے. آپ اس نئی وفاقی کابینہ کی تشکیل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ظاہر کرتی ہے کہ ایک ہائیبرڈ پلس سسٹم چل رہا ہے ملک میں. آپ ایک تو یہ کہ اس میں پنجاب کی ڈومینیشن بہت زیادہ ہے. صرف 3 وزیر ہیں جو دوسرے چھوٹے صوبوں سے ہیں، تو اس پہ انہیں غور کرنا پڑے گا. لیٹر سٹیج پہ شاید یہ پنجاب کی ریپرزنٹیشن کے ساتھ چھوٹے صوبوں کی جو نمائندگی ہے اس کو بیلنس کریں. اور وہ ایک نیچرل بھی ہے کیونکہ نون لیگ کی جو سیٹیں ہیں وہ سندھ میں نہیں ہیں اور کے پی میں نہیں ہیں، بلوچستان میں نہیں ہیں. تو چونکہ پیپلز پارٹی شامل نہیں ہوئی ہے تو اس لیے سندھ کی نمائندگی اس طرح سے نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کچھ ایسے لوگ شامل ہیں جو نون لیگ سے باقاعدہ طور پہ وابستہ نہیں رہے، جیسے کہ ایک اورنگزیب صاحب ہیں جو کہ بینکر ہیں، معروف بینکر ہیں، بڑے بینک کے سربراہ رہے ہیں. ان کا نون لیگ سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن وہ خزانہ کے امور کو دیکھیں گے. محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ بھی نگران وزیر اعلیٰ تھے. ان کی جو محسن نقوی صاحب کی جو شمولیت ہے وہ ظاہر کرتی ہے کہ ان کے ریاستی اداروں سے تعلقات بہت قریبی ہیں. تو یہ ایک ہائیبرڈ پلس سسٹم ہے. اور جس طرح انہوں نے پنجاب میں نظام چلایا اور وہ نگران حکومت کا جو 3 ماہ کا ٹینیور تھا اس سے زیادہ عرصے وہ یہاں پر رہے، اور جس طرح انہوں نے تحریک انصاف کو یہاں پہ دباؤ میں رکھا، کچلا، تو اب یہ ایک میسج بھی ہے تحریک انصاف کے لیے کہ اب بھی اس کے لیے کوئی اچھے حالات نہیں ہوں گے. محسن نقوی جو ہیں وہ امن و امان کی صورتحال، سیکیورٹی ایجنسیز اور ایف آئی اے وغیرہ کی کے ہیڈ ہوں گے، تو وہ ان معاملات کو دیکھیں گے. تو ہمیں یہی توقع رکھنی چاہیے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جو شمولیت ہے کابینہ میں ایک سیاسی حکومت کی، یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ بحیثیت نگران وزیر اعلیٰ کو اتنے غیر جانبدار بھی نہیں تھے. تو یہ الزام جو ہے اس کو تقویت ملے گی. دوسرے جو صاحب ہیں اورنگزیب صاحب، وہ ایک ٹیکنوکریٹ ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو معاشی معاملات کے فیصلے ہیں وہ سیاسی کی بجائے ایک ٹیکنوکریٹ کے سپرد کر دیے گئے ہیں اور وہ بینکار ہیں. یہ ایک ہمارے ہاں روایت سی پڑ گئی ہے کہ بینکاروں کو وزارت خزانہ سونپی جاتی ہے. جیسے آپ یہ دیکھیں کہ شوکت عزیز تھے، شوکت ترین تھے، وہ بھی بینک کے شعبے سے آئے تھے. تو پہلے بھی کوئی یہ بینک کے شعبوں سے آنے والے کوئی بڑا تیر تو نہیں مار سکے، کوئی ایسا کام تو نہیں کر سکے جس سے معیشت جو ہے اس کو کوئی اس کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہو. پاکستان کی معیشت قرضوں کی معیشت ہے اور قرضے مینیج کرنے پڑتے ہیں کہ کس طرح جو قرضے جو ہیں وہ پورے کر لیے جائیں. $25 ارب سالانہ باہر سے لائے جائیں تاکہ ملک کا جو حساب کتاب ہے وہ بیلنس ہو جائے. تو اب دیکھتے ہیں اورنگزیب صاحب کس طرح کی پالیسیاں اختیار کرتے ہیں. لیکن یہ ایک بات ہے کہ جو اس وقت کابینہ بنی ہے وہ ایک ہائیبرڈ پلس سسٹم کی ریفلیکشن ہے. ٹھیک ہے انیک ناجی صاحب، ہائیبرڈ پلس کی بات کی ہے عدنان عادل صاحب نے. یہ بتائیے اس کا ریموٹ کنٹرول کس کے پاس ہوگا؟ کیا پولیٹیکل لیڈرشپ کے پاس ہوگا یا اسٹیبلشمنٹ کے پاس؟ اینڈ ڈو یو ریئلی تھنک سو کہ یہ واقعی ہائیبرڈ پلس ہے؟ جی بالکل. یہ اس کو آپ کوئی بھی نام دے دیجئے، یہ کوئی ٹیکنیکل کانسٹیٹیوشنل نام تو نہیں ہے. یہ بنیادی طور پہ ٹرمز ہوتی ہیں جو قائم ہوتی رہتی ہیں ایک سچویشن کو ایکسپلین کرنے کے لیے. تو ہماری جو سچویشن ہے یعنی وہ جو 2017-18 کے بعد جو شروع ہوئی اس کے بعد ایک ہائیبرڈ کا نام دے دیا گیا ہے. یہ ایک وہی نام اس طرح کا دیا گیا ہے. اصل میں اس کو اگر کہا جائے تو یہ ایک پارٹنرشپ ہے. یہ ایک ان اناؤنسڈ آپ کہیے کہ 1 پیج کا ظہور ہو گیا ہے. جیسا پہلا ایک 1 پیج ہوا تھا اس کے بارے میں اعلانات کیے جاتے تھے، اس دفعہ اعلان کسی نے نہیں کیا لیکن یہ پریکٹیکلی وہی ہے.
اس لیے آپ اس حکومت کو دیکھیے کہ ماضی کی طرح اس وقت یہ جو حکومت بنی ہے ان کو ان کے لیے عارف علوی نہیں بیٹھا بلکہ آصف علی زرداری بیٹھے ہیں، تو ان کو یہ سکون ہے کہ جمہوریت کے خلاف کوئی سازش تو نہیں ہوگی. اچھا. دوسری طرف پنجاب میں بھی ان کو ظاہر ہے کہ ماضی کی طرح وہ مشکلات کا سامنا نہیں ہوگا. جوڈیشری میں بھی اس حکومت کو کوئی اس طرح کا ماضی والا ہاسٹیلٹی نہیں ہے. وزارت داخلہ کے لیے محسن نقوی کا انتخاب جو ہے وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ دیکھیے اگر تو صرف پی ٹی آئی کو ٹارگٹ بنانا ہوتا تو یہ کام تو کو مسلم لیگ نون کا وزیر بھی کر سکتا تھا وزیر داخلہ بن کے. محسن نقوی صاحب کو یہ ذمہ داری دینے کا مطلب یہ ہے کہ صرف پی ٹی آئی نہیں ہوگی بلکہ ضرورت پڑنے پر تمام یعنی کسی کو بھی اجازت نہیں دی جائے گی ایک یعنی، تو یہ بھی ذہن میں رکھیے. تو بنیادی طور پر یہ پارٹنرشپ ہے، اور پارٹنرشپ جو ہے یہ حالات کے جبر اور دباؤ کا نتیجہ ہے. ایک طرح کی سٹیبلٹی پاکستان کو چاہیے، وہ لانے کی مکمل کوشش کی جائے گی. پارٹنرشپ اب یہ مکمل ہو گئی ہے وفاقی کابینہ کے یہ کس کی پارٹنرشپ ہے؟ جی حکومت، یہ سول اور اسٹیبلشمنٹ کی اور حکومت کی یا پارٹیوں کی آپس میں؟ نہیں جی، اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی پارٹنرشپ ہے. یہ اس کا اعلان جو ہے اس کے جو سائنز ہیں، آپ کور کمانڈر کانفرنس جو بھی ہوئی ہے اس کا اعلامیہ دیکھ لیجئے، اور اس کے اگلے دن مریم نواز کی جو کہ آدھے سے زیادہ پاکستان ہے آبادی کے لحاظ سے، ان کی پریس کانفرنس دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد آپ مریم نواز کا آج بھی فرنٹ پہ آ کے یہ دیکھ لیجئے نا کہ جس طرح انہوں نے سختی سے کہا ہے کہ اس کی اجازت وہ نہیں دیں گی. تو یہی تو باتیں ہیں جو ہو رہی ہیں. ایک چھوٹا سا سوال ہے ناجی صاحب آپ سے. آپ نے ابھی کہا کہ 1 پیج کا ظہور ہو گیا ہے، تو یہ 1 پیج تو پہلے بھی کامیاب نہیں ہو سکا تھا. 2.5 سال عمران خان کے ساتھ بھی وہ 1 پیج تھا، پھر کچھ ہو گیا اور پھر پوری کتاب ہی پھٹ جاتی ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف کے ساتھ یہ لانگ ٹرم 1 پیج رہے گا؟ اس کے لیے پھر ہمیں وہ 16 مہینے دیکھنے پڑیں گے کہ ان 16 مہینوں میں تاریخ کے یعنی آپ کہیے کہ تاریخی احتجاج کے باوجود حکومت بہرحال وہ چلتی رہی، اسے کچھ نہیں ہوا. اور شہباز شریف کی جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے ود دا ٹیم ان اسلام آباد اینڈ پنڈی، وہ سکسیس ہے. آپ یاد کیجئے کہ شہباز شریف جب سبکدوش ہونے لگے تھے اپنے آخری دور میں، تو ان کو جی ایچ کیو میں باقاعدہ گارڈ آف آنر پیش کیا گیا تھا. تو یہ پارٹنرشپ وجود میں آ گئی ہے. اس کے لیے دیکھنا یعنی دونوں طرف کی کوشش یہی ہوگی کہ یہ چلے. لیکن اگر مثال کے طور پر جیسی پریڈکشنز کی جا رہی ہیں تو پھر وفاقی حکومت میں آپ دیکھ لیجئے کہ نون لیگ کا کتنا انٹرسٹ ہے. یہ بھی دیکھنا ہوگا نا. اگر کوئی دوسری آگے پارٹی حکومت بنانی چاہتی ہے تو بنا لے. ان کا میجر جو انٹرسٹ ہے وہ پنجاب میں ہے اور پنجاب کی گورنمنٹ میں ہے. وفاقی حکومت اگر یہ اگر مگر کی باتیں آج کے دن تو خیر کرنی مناسب بھی نہیں. آج وفاقی کابینہ نے حلف اٹھایا ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ پارٹنرشپ ابھی تو چلے گی. ٹھیک ہے ابو ذر نیازی، ایک سوال آپ کی طرف سے ہے کہ محسن نقوی کو آپ کیوں لایا گیا ہے؟ آئی مین اس کی کیا محسن سپیڈ کی وجہ سے یا پھر پی ٹی آئی کو کوئی جواب دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں جہاں تک محسن نقوی صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہے، خالی وہ اکیلے نہیں ہیں اس میں. دیکھیں سرفراز بگٹی صاحب کو بھی لایا گیا ہے، چیف منسٹر بنایا گیا بلکہ بلوچستان کا. انٹرم گورنمنٹ کے کچھ لوگ تھے اور بھی ہیں، ایک ریسانی صاحب بھی ہیں. تو محسن نقوی صاحب کو بھی بالکل لایا گیا ہے. اور اس کی ایک تو دیکھیں اگر اس کا آپ ریویو کریں یا اس کو ایویلویٹ کریں تو آپ کو ایک چیز تو سمجھ آتی ہے بڑی کلیئرلی، جو عدنان عادل صاحب نے کہا کہ یہ بالکل ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہیں ہے، یہ ہائیبرڈ گورنمنٹ ہے. اب ہائیبرڈ گورنمنٹ ہوتی کیا ہے پہلے اس کو بھی ہم سمجھ لیں. یہ ایسی حکومت ہوتی ہے جو پوری طور پہ جمہوری حکومت نہ ہو، اور زیادہ تر یہ ان ملکوں میں بنتی ہے جہاں پہ جمہوریت پراپر طرح آپ کی گرو نہیں ہو پاتی یا ہوئی نہیں ہوتی، جس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈکٹیٹوریل ٹینڈنسیز بھی ہوتی ہیں اس کے اندر، کیونکہ وہ پوری طرح عوام کو جو آپ کہتے ہیں نا جو پاور ٹرانسفر ہوتی ہے ایک تھرو الیکشن پروسیس وہ نہیں ہوئی ہوتی، تو پارلیمنٹ اس طرح فعال نہیں ہوتا. اچھا ایک دیکھیں اس میں ایک چیز نوٹ کرنے والی بات ہے، اس ملک کے الیکشن جو ہوا اس کے اندر دیکھیں جن 2 شخصیات کو اس ملک کی عوام نے ووٹ دیا ہے کہ وہ پرائم منسٹر بنے، دیکھیں ایک تو عمران خان صاحب کو دیا گیا اور دوسرا دیکھیں آپ اگری کریں ڈس اگری کریں میاں نواز شریف صاحب کے نام پہ بھی ووٹ تو پڑا ہے. لیکن انٹرسٹنگلی ان دونوں میں سے کوئی بھی وزیر اعظم نہیں بن سکا. سو دیٹ مینز دیکھیں شہباز شریف صاحب بھی بالکل محسن نقوی صاحب جیسی ہیں، ان میں فرق نہیں ہے. وہ بالکل ایک خاص لائن پہ چلتے ہیں، ورکنگ ریلیشن شپ پہ بلیو کرتے ہیں، کچھ حلقوں کے ساتھ وہ اسی کو چلائیں گے. اور محسن نقوی صاحب کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو سروسز تھی آئین کو پامال کرنے کی، اس کا ریوارڈ دیا گیا. تو اس وجہ سے ان کی اپوائنٹمنٹ کو اتنی چمبے کی بات نہیں ہے، میرے لیے بڑی نارمل سی بات ہے. ہی ہیز بین ریوارڈڈ
وہ باقی بھی ابھی دیکھیں یہ کاکڑ صاحب بھی ریوارڈ ہو جائیں گے تھوڑے عرصے تک, باقیوں کو بھی ریوارڈ کیا گیا ہے. نہ تو یہ کوئی جمہوریت کے لیے اتنی اچھی بات ہے میری نظر میں, اور نہ اس ملک کا جو آپ کا ڈیموکریٹک سیٹ اپ اس کے لیے کوئی خوشائند بات ہے کہ جن لوگوں کو اس ملک کی عوام نے ووٹ دیا ہے وہ اس وقت وزیر اعظم نہیں ہیں, لیکن کچھ لوگوں کو انسٹال کیا جا رہا ہے جو الیکٹ ہو کے بھی نہیں آئے, وہ آپ کے اس وقت کیبنٹ کے اندر بیٹھیں گے. ویسے ہی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اس ملک کی جمہوریت کے لیے. ٹھیک ہے نصیر الدین نیر صاحب, یہ بتائیے کہ اب جیسے 19 رکنی وفاقی کابینہ ہے, اس میں صرف 3 غیر منتخب افراد ہیں, محمد اورنگزیب صاحب, آج چیمہ اور محسن نقوی, باقی ایم این ایز ہیں 13, سینیٹرز بھی ہیں. تو ان پوری کابینہ کو کیا ہم ہائیبرڈ سسٹم کہہ سکتے ہیں صرف ان 3 غیر منتخب اراکین کی بیسس پہ؟ نہیں, صرف وہ نہیں ہے, ہوگا صرف وہی بات نہیں ہے, بات سلیکشن کی ہے کہ لوگ کہاں سے آئیں اور کس طرح سے آئیں اور پورٹ فولیوز کس طرح تقسیم ہو رہے ہیں. ڈیفنس اب پہلے ہی پتہ ہے وہاں کا فیڈرل منسٹر ہمیشہ غیر مؤثر ہوتا ہے, وہ کبھی بھی ڈپارٹمنٹ جو کنسرنڈ ہے الاؤ نہیں کرتا. دوسرے رہ گئے فائنانس ڈویژن, انٹیریئر ڈویژن اور فارن آفس. یہ 3 تو شہباز شریف صاحب سے بالکل باہر نظر آ رہے ہیں. جو ٹیم ہم نے لاسٹ ٹائم بھی یہ بات ہوئی تھی تو میں نے کہا تھا فائنانس کے لیے نئی ٹیم آئے گی, تو رانا مبشر صاحب نے سیدھے کہہ دیا تھا کہ ڈار صاحب فارن منسٹر آئیں گے, لیکن وہ میرے خیال میں شاید صرف علامتی فارن منسٹر ہوں, فارن پالیسی دوسرے جو لوگ بطور ایڈوائزر یا اسسٹنٹ آئیں گے وہ بنائیں گے. انٹیریئر ڈویژن بہت امپورٹنٹ ڈویژن ہے پاکستان میں, جہاں بہت قسم صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کا چیلنج نہیں ہے, بہت سے ایسے چیلنجز ہیں جنہیں انٹیریئر ڈویژن نے فیس کرنا ہوتا ہے. اور انٹیریئر ڈویژن پاک فوج کے بعد سب سے بڑی پیرا ملٹری فورسز کو بھی کنٹرول کرتا ہے. پورے ملک کی انٹرنل سیکورٹی اس کے ذمہ ہے, کچھ ایجنسیز کے ساتھ ان کا لنک ہوتا ہے. وہ اٹس ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ ڈویژنز آف دی فیڈرل گورنمنٹ. فائنانس کا ایشو ہمارے پاس ہمیشہ ہی رہا ہے کہ ہر حکومت کو ایک نئی ٹیم کی تلاش ہوتی ہے. ہیرے کبھی منگوائے جاتے ہیں, کبھی یہاں سے نکالے جاتے ہیں, لیکن فائنانس کے معاملات درست نہیں ہوتے. ایک بات کا عدنان صاحب نے اشارہ دیا, میں بھی دوبارہ ریپیٹ کر دوں جی, کہ وفاقی پارلیمانی نظام میں جو نمائندگی دوسرے صوبوں کو ملنی چاہیے تھی وہ اس میں نظر نہیں آتی. اٹ اپیئرز ٹو بی پنجاب شو کہ ایک وزارت بلوچستان کی ہے, ایک وزارت سندھ کی ہے, جس میں دیہی سندھ کی نمائندگی نظر نہیں آتی. تمام اکثریت جو ہے اس وقت دیہی سندھ کی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے. کے پی میں بھی یہی صورتحال ہے کہ بہت کم نشستیں ہیں اور ایک نشست دی گئی ہے کے پی کو. تمام پنجاب کے موسٹلی وہی لوگ ہیں جو پہلے بھی تھے, کچھ نئے اتحادی آ گئے ہیں. سالک صاحب طارق بشیر صاحب کو ریپلیس کیا پروبیبلی انہوں نے. علیم خان صاحب پتہ ہی ہے جیسے آئے ہیں, ان کا مسلم لیگ سے بھی کیا تعلق ہے. سو یہ شہباز شریف صاحب کی نوٹیفائڈ کیبنٹ ضرور ہے, لیکن یہ ان کی کیبنٹ کلی طور پر نہیں ہے. یہ کافی لوگ آزاد ہیں جو ڈپارٹمنٹس کو, ڈویژنس کو اپنی مرضی سے چلائیں گے. ٹھیک, یا کولیکٹیویٹی جو ہوگی وہ علامتی ہوگی. اصل جو ٹاسک ہے کیبنٹ علامتی ہوگی. ٹھیک ہے, ٹاسک ہے وہ ہے فائنینشیل ڈیفیکلٹیز کو اور ٹیررزم کا. فائنانس کی بات کر رہے ہیں. عدنان عادل صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. وزیر خزانہ کی بالخصوص اگر ہم بات کریں تو اسحاق ڈار کی جگہ محمد اورنگزیب صاحب کو لگانا, یہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, کیا کمپیریزن کرتے ہیں, اور کیا اس بات کا یہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب ایک ناکام وزیر خزانہ رہے 16 ماہ کی کارکردگی اگر ہم دیکھیں؟ دیکھیں 100% تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ کوئی کامیاب رہا یا ناکام رہا. ان کے کچھ پلس پوائنٹس بھی ہیں, نیگیٹو پوائنٹس بھی ہیں. اب یہ جو معاملہ ہے اورنگزیب صاحب کا, یہ تو اب جب کام کریں گے تو ہم کمپیئر کر سکیں گے نا کہ وہ کیا معیشت کے جو مسائل ہیں پاکستان کے بہت ہی بنیادی قسم کے مسائل ہیں. پیداواری معیشت نہیں ہے, قرضوں پہ کام چلتا ہے. ابھی دیکھیے کہ نئی رپورٹ یہ ہے کہ پچھلے 7 مہینوں میں اس مالی سال کے جو جولائی سے لے کے اور جنوری تک گزرے ہیں, پاکستان کے قومی قرضے میں یعنی ملکی اور غیر ملکی ملا کے 4000 ارب روپے کا اضافہ ہو چکا ہے. تو پاکستان کی معیشت بنیادی طور پہ غیر پیداواری ہے اور قرضوں پہ چلتی ہے. تو اب کس طرح اس کجی کو دور کیا جاتا ہے, اور کوئی ہتھیلی پہ سرسوں تو جما نہیں سکتا ہے, کوئی ٹائم ملنا چاہیے کسی شخص کو ڈیلیور کرنے کے لیے. تو اورنگزیب صاحب کیا کرتے ہیں, کیا پالیسیز اختیار کرتے ہیں, پھر ہم اس کا موازنہ کر سکیں گے. البتہ ایک بات ضرور ہے
کہ اسحاق ڈار صاحب کو جو کہہ رہے ہیں کہ وزارت خارجہ ملے گی، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو وہ کوئی سوفسٹیکیٹڈ کوئی سفارتکار تو نہیں ہے، ان کا تو کوئی تجربہ نہیں ہے خارجہ امور کا، وہ تو معاشی معاملات میں ان کا تجربہ ہے، بیسیکلی اکاؤنٹنٹ ہیں. تو ان کا خارجہ امور پہ مقرر ہونا یہ ظاہر کرے گا کہ ایک تو یہ کہ نواز شریف صاحب کا کی سے رہے گی، کیونکہ نواز شریف صاحب کے وہ بہت قریب ہیں، تو نواز شریف جو گائیڈ لائن دیں گے خارجہ امور میں انڈیا سے تعلقات کے بارے میں یا امریکہ سے یا عرب ملکوں سے، اس کو وہ فالو کریں گے. اور یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کی جو پرائرٹیز ہیں وہ اب جیو اکنامکس ہیں، جیو پالیٹکس کی بجائے، یعنی خارجہ امور میں بھی معاشی امور کو، معاشی ترجیحات جو ہیں وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہوں گی اگر اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ اس کے انچارج بنتے ہیں، جیسا کہ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے. لیکن بہرحال ایک اس میں شارٹ کمنگ رہے گی، اور وہ یہ کہ وہ جو کوئی منجھے ہوئے سفارتکار نہیں ہیں، ان کو کچھ وقت چاہیے ہوگا اس منسٹری میں سیٹل ڈاؤن ہونے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا نادر صاحب، ایک اور تجزیہ بھی ہے، جیسے یہ اگر وزارت خزانہ بھی ایک علامتی وزارت رہ چکی ہوئی ہے، جیسے وزارت خارجہ کہیں اور سے چلتی ہے، وزارت دفاع یا وزارت داخلہ کہیں اور سے چلتی ہے، تو اسی طرح وزارت خزانہ بھی ایک علامتی ہوگی، کیونکہ فیصلے تو کہیں اور سے ہوں گے. IMF طے کرے گا سارے معاملات، بجلی کتنے کی ہوگی، گیس کتنے کی ہوگی. اب مسئلہ تو یہی ہے نا کہ اب یہ جو ہائیبرڈ سسٹم ہے یہ 1985 سے چل رہا ہے، لیکن آج تک یہ ہمارے مسائل حل نہیں کر سکا. اب ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ ہائیبرڈ سسٹم جو ہے یہ کیا ڈیلیور کر رہا ہے، نہیں کر رہا ہے. اگر نہیں کر رہا تو پھر آپ چھوڑ دیں. آپ یا تو مکمل طور پر سیاستدانوں کو یہ اختیار دیں کہ وہ اپنی پالیسیز بنائیں، اچھی بری، اور عوام اس کا پھر فیصلہ کریں، یا پھر ریاستی ادارے جو ہیں وہ مکمل طور پہ کنٹرول اپنے ہاتھ میں کر کے اور وہ کوئی پالیسیز بنائیں تاکہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے. فی الحال تو یہ سسٹم چل نہیں رہا، گھسٹ رہا ہے، اور پاکستان انتہائی مقروض ملک بن چکا ہے، جس کو اپنی سروائیول کے لیے ہر 1-2 مہینے کے بعد دوسرے ملکوں کے آگے بھیک مانگنی پڑتی ہے. سعودی عرب سے کہنا پڑتا ہے رول اوور کر دو، چائنا سے کہنا پڑتا ہے پرانا قرضہ دوبارہ رول اوور کر دو، متحدہ عرب امارات سے. تو یہ سسٹم کیسے چل سکتا ہے؟ 25 کروڑ آبادی ہے اور اتنی غربت بڑھ چکی ہے، مہنگائی جو ہے عروج پہ ہے. اب اگر یہ IMF سے قرضہ مزید $8 ارب کا لینے کی بات کر رہے ہیں تو اس قرضے کے عوض پھر ان کو ٹیکس بڑھانا پڑیں گے، پھر ان کو مہنگائی کرنی پڑے گی. تو کیا پاکستان کے جو عوام ہیں 60-70% جو کہ غریب لوگ ہو گئے ہیں وہ برداشت کر سکیں گے مزید ٹیکسز، مزید مہنگائی؟ تو یہ بہت ہی مشکل وقت ہے پاکستان کے لیے. اور یہ جو ہمارے فیصلہ ساز لوگ ہیں، جو بااثر طاقتور لوگ ہیں، ان کو اب یہ بات سوچنی چاہیے کہ یہ جو ہائیبرڈ سسٹم ہے اس کا کوئی فائدہ ہو نہیں رہا اب تک. اب دیکھیں پھر ایک تجربہ کر رہے ہیں، اللہ کرے کامیاب ہو جائے، اللہ کرے یہ ملک جو ہے وہ مہنگائی کے قرضوں کے دلدل سے باہر نکلے. لیکن پرائرٹیز جب تک ناجی صاحب بتائیے کہ بظاہر عہدے یا وزارتیں بدلنے سے کیا پرفارمنسز بہتر ہو سکتی ہیں؟ کیا وزارت خارجہ میں وہ اچھا پرفارم کر جائیں گے؟ کیونکہ جو ان کی اپنی فیلڈ تھی اس میں تو وہ پرفارم کر نہیں سکے اکانومی میں، تو وہ فورن افیئرز میں کیسے پرفارم کر سکیں گے؟ دیکھیے، پہلے تو یہ کہ یہ اس طرح کہنا مطلب ہے مناسب نہیں. میں سمجھتا کہ پہلے وہ پرفارم نہیں کر سکے. وہ ایک ان کے اپنے اگر وہ کر سکے ہوتے تو انہیں یہ وزارت دی جاتی، وہ کیوں تبدیل کرتے؟ وزارت نہ تو آپ نے دینی تھی، نہ میں نے دینی تھی، نہ میں نے. بیسس پہ تو دینی تھی نا، پرفارمنس کی بیسس پہ دینی ہے. This is what I'm asking you. نہیں، پرفارمنس کا میرا نہیں خیال کہ اپوائنٹمنٹ سے کوئی تعلق. اچھا، تو پھر کس بیسس پہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں جو بھی سیاسی ضروریات ہوتی ہیں، حالات کا جبر ہوتا ہے، اس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. ہائیبرڈ سسٹم میں ظاہر ہے کہ جب پارٹنرشپ ہوگی تو ایک پارٹنر کی سب باتیں تو نہیں مانی جائیں گی. لیکن یہ ہے کہ یہ جو اسحاق ڈار صاحب کا وزارت خارجہ میں یا کیبنٹ میں رہنے کا اصرار، یہ میری بھی سمجھ سے باہر ہے. کیونکہ اگر ان کو، یعنی جتنے وہ سینئر اب ہو چکے ہیں، اگر ان کو ان کی پورٹ فولیو مرضی کا نہیں مل رہا تو میری سمجھ سے باہر ہے کوئی اور پورٹ فولیو لینا انہوں نے قبول کیوں کیا؟ ان کو نہیں کرنا چاہیے. بہرحال وہ بہتر سمجھتے ہیں اپنی سیاست کو. لیکن اس کی وجہ جو ہے وہ ظاہر ہے یہی ہے جو بھی عدنان عادل صاحب نے بیان کی. اور ان کے کیبنٹ جوائن کرنے سے اور خاص طور پہ وزارت خارجہ پر جو اصرار ہے اس سے جو آپ کہیے قیاس سرائی تو پھر یہی ہوگی نا کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ کیبنٹ میں، یعنی شہباز شریف ان کے بھائی ہیں، وزیر اعظم ہیں، ان کے ہوتے ہوئے انہیں کسی اور کی کیا ضرورت ہے. لیکن بہرحال جب اس طرح کے فیصلے ہوں گے تو یہ بات بالکل دلیل ایک دی جائے گی
کہ وہ اپنی ایک پریزنس زیادہ سے زیادہ چاہتے ہیں, کیونکہ ڈار صاحب کا ظاہر ہے میاں صاحب سے بڑا گہرا تعلق ہے, لیکن ڈار صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف کے ساتھ بھی تو بہت قریبی کام کر چکے ہیں, یہ بھی دیکھنا چاہیے. تو لیکن یہ ہے کہ اگین یہ جو ہم بہت ارلی ہے کہ یہ کہنا کہ اچھا اسحاق ڈار جو ہیں وہ, آپ نے تو خیر یہ فتویٰ بھی دے دیا نا کہ بطور وزیر خزانہ وہ ناکام ہے, تو اب بھی ناکام ہوں گے. میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. میں سر کون ہوتی ہوں فتویٰ دینے والی, یہ تو پارٹی اور نہیں کرتی. ان کو الیکشن میں انہوں نے کہا جی نہیں, دیکھیے 2013 کیمپین میں ذکر نہیں دیکھیے 2013 کے انتخابات جب ہوئے اس کے بعد پاکستان ایک فاٹف کی 16 ماہ کی کارکردگی کو پوری کیمپین میں وہ اون کرنے کو تیار نہیں تھے. ٹھیک ہے, یہ میری طرف سے فتویٰ نہیں تھا. نصیر الدین نیر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. بڑے ہارڈ لائنرز تھے جیسے کہ رانا ثناءاللہ, سعد رفیق, جاوید لطیف, بہت بڑے بڑے نام تھے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اگلی حکومت میں وہ ہوں گے, لیکن وہ نہیں آ سکے. ڈو یو تھنک کہ محسن نقوی رانا ثناءاللہ کو ریپلیس کر سکیں گے, ان کی کمی دور کر سکیں گے؟ نہیں, یہ سافٹ ورژن ہے. رانا صاحب اور طرح کے سیاستدان تھے, محسن صاحب خاموش ہیں, لیکن جو بطور سی ایم پنجاب دیکھا ہے ان کی آئینی حیثیت پہ اعتراضات کیے جا سکتے ہیں, لیکن اگر تاریخ لکھی جائے تو شاید وہ پنجاب کے چند موسٹ افیکٹو چیف منسٹرز میں شمار ہوں گے. بڑے کمپوزڈ ہیں, آرگنائزڈ ہیں, ڈسپلنڈ ہیں, بغیر کوئی ادھر ادھر کی بات کیے بغیر ایگزیکیوشن کا لیول ان کا بہت ہائی ہے. رانا صاحب کی زیادہ انڈلجنس پولیٹکس میں اور جملے بازی میں ہوتی ہے. لگتا ہے جو بھی فیصلہ ساز قوتیں ہیں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں, وہ ایک بار کوئی ایک سنجیدگی کا منظر بنانا چاہتی ہیں فیڈرل لیول پر. فیڈرل لیول پہ بہت ساری کمزوریاں ہیں, جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے, یہ ایک مکمل وفاقی کابینہ کا درجہ نہیں رکھتی جب تک اس میں پاکستان پیپلز پارٹی شامل نہیں ہوتی. پاکستان پیپلز پارٹی اور JUIF کے بغیر نہ تو یہ PDM-2 ہے نہ یہ PDM-3 ہے. یہ ایک صرف ایک پنجاب بیسڈ مسلم لیگ کے کچھ لوگ ہیں, اور کچھ لوگ ایسے بھی کابینہ میں آ گئے ہیں. اب میں کیا کہوں, علیم خان صاحب کے بارے یہ جماعتیں کیا فرماتی رہتی ہیں. میں بہت خوش ہوتا اگر انہیں کابینہ میں لینے سے پہلے وہ تمام بیانات واپس لے لیے جاتے. 2017 سے 19 تک علیم خان صاحب کے بارے ان دونوں جماعتوں کے ترجمان کہتے رہے ہیں لوگوں کی عزت نفس کا خیال کرنا چاہیے, اور اس دن کا خیال کرنا چاہیے جب اسی شخص کو اپنے کیبنٹ میں ساتھ بٹھانا ہے, امپورٹنٹ آفسز بھی دینے ہیں. اس لیے سیاست میں کچھ رواداری اور کچھ شائستگی کو بھی فروغ دیا جائے کہ ہم وہ بات کریں کسی کے بارے میں کہ اگر وہ کل ہمارا دوست نظر آئے تو کوئی ہمیں تان نہ کرے. ماضی میں شہباز شریف صاحب کو زرداری صاحب کے متعلق کہے گئے جملوں پر تھوڑا سا معذرت کا اظہار کرنا پڑا تھا, اور انہوں نے گریس ظاہر کی تھی. اب بھی کر سکتے تھے جو کچھ علیم خان کے بارے میں کہا گیا تھا. سالک صاحب آئے ہیں, شجاعت صاحب کے وجہ سے آئے ہیں, شجاعت صاحب چکے ہیں. ایسے ہی ہے, یہ ایک مکسچر سا ہے. فائنانس میں تو پہلے ہی نظر آ گیا کہ 2 فارمر کیریئر ڈپلومیٹس وہاں ہوں گے, وہی گائیڈ کریں گے, وہی لیڈ کریں گے پالیسی میکنگ کو. وہ دونوں سمجھتے, ان سے زیادہ میرا خیال اور کوئی نہیں سمجھتا. ڈار صاحب وزارت کا قلمدان ان کے پاس رہے گا, پالیسی میکنگ دوسرے صاحبان کریں گے, اور کیریئر ڈپلومیٹس جو 2 ریٹائرڈ لگا دیے گئے ہیں ساتھ, وہ ایک صاف نظر آ رہا ہے کہ ان کی پریزنس فارن آفس میں پرپزفل ہے اور وہ پاور لیس نہیں ہوں گے. دیئر پریزنس از میننگ فل اینڈ پرپزفل. اسی طرح سے فائنانس کی جو ٹیم ہے وہ اب کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے, بالکل ٹھیک, ایک ضرورت محسوس کی گئی ہے کہ نیو پیپل آر ریکوائرڈ. بالکل ٹھیک. آصف علی زرداری صاحب دوسری مرتبہ صدر بن گئے, مستقبل ملک ان کا کیا رول رہے گا, اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. دیکھتے رہیے جوائنٹ سیشن. ویلکم بیک ٹو جوائنٹ سیشن. ابو ذر, آصف علی زرداری کو دوسری مرتبہ صدر بننے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور مستقبل میں ملکی سیاست میں ایوان صدر کا رول کیا ہوگا؟ دیکھیں, سب پہلے میں آپ کے دوسرے سوال کا جواب دے دوں. جب سے 18ویں ترمیم جب 2010 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے پاس کی تھی, تو پاکستان جو تھا وہ ایک ٹرانسفارمیشن ہوئی تھی ہمارے کانسٹیٹیوشنل سیٹ اپ کے اندر. جو پریزیڈنٹ کی پاورز تھیں وہ آلموسٹ 99% جو پاورز تھیں وہ ٹرانسفر ہو گئی تھیں پرائم منسٹر کو. 2B بھی ختم کر دی تھی. This one of those powers is 58(2)B جو ڈیزالو کرنے کی اسمبلی کی پاور ہوتی تھی وداؤٹ ایڈوائس آف دا PM. خیر اب تو ان پہ ایڈوائس لازم, تو اس وجہ سے اب آپ سمجھ لیں جس طرح کوئین آف انگلینڈ ہے,
उसी तरह प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, उसमें जो भी फंक्शन परफॉर्म करना है वो ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट करना है, वो अपने तौर पे कोई फैसला नहीं कर सकता, तो एक सेरेमोनियल पोस्ट है। लेकिन एक देखें पीपल्स पार्टी का, क्योंकि इस जो पार्टनरशिप है, जो करंट पार्टनरशिप है हमारे पास, इसके अंदर वो कोई सामने नजर आता हुआ रोल तो वो लेना नहीं चाह रहे पीडीएम के अंदर, लेकिन वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जितनी, जो मैं कहता रहता हूं जिसकी बेसिस पे कोई परफॉर्मेंस आप किसी गवर्नमेंट की जज नहीं कर सकते, वो उसमें इंटरेस्टेड नजर आ रही है। जैसे चेयरमैन सेनेट की पोस्ट भी हो गई, इस तरह प्रेसिडेंट की भी। सो कल को अगर ये हुकूमत चलती है और फिर इसको अगर जज किया जाता है इसकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की बेसिस पे, तो अगर उंगलियां उठेंगी तो फिर मेरे ख्याल से एट द एंड ऑफ द डे जो होगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पे ही क्वेश्चंस होंगे या उनकी एवेल्युएशन होगी कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी। आप ओदा तो सेरेमोनियल कह रहे हैं, लेकिन उंगलियां तो फिर उठती हैं। आरिफ अलवी साहब का भी एग्जांपल ले लें, उन पे कहा जा रहा है कि आर्टिकल 6 लगाए, इफ दैट इज जस्ट नहीं देखिए, वो तो कहने का तो आप कुछ भी कह दें, लेकिन मेरी एक बात सुन लें, पावर्स की बात हो रही है ना, वो कितना कर, फॉर इंस्टेंस आप उनके पास कोई बिल भेजें, वो उसको कुछ अरसे तक रख सकते हैं, लेकिन कानून बनने से रोक नहीं सकते। कोई एडवाइस हो उसको कुछ अरसे तक रख सकते हैं, लेकिन उसको उस पर कोई एक्ट होने से वो रोक नहीं सकते। आईन के अंदर ही लिखा हुआ है, तो इस वजह से कोई इफेक्टिव रोल प्ले कर सके वो किसी चीज को रोकने के लिए, तो वो मुझे नजर नहीं आता। लेकिन क्योंकि ये आसिफ अली जरदारी साहब है जो अपनी जो पर्सनल मफामत के लिए चैंपियन है कि अपने इंटरेस्ट को एडवांस करने के लिए वो बड़ी अच्छी नेगोशिएशंस करते हैं, तो वहां बैठ के वो गवर्नमेंट से कुछ निकलवाना चाहें या कुछ करना चाहें, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन अगर आप मुझे कहें कि आईनी तौर पे कोई वो पावरफुल पोस्ट है या कुछ प्राइम मिनिस्टर की तरह, तो वो मुझे कहीं से आपको न मुल्क के आईन में गुंजाइश नहीं है इस चीज की, वो एक सेरेमोनियल पोस्ट ही है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है नैयर साहब, क्या वाकई प्रेसिडेंट इतना ही सेरेमोनियल, बेजरर, मासूम और लाचार होते हैं क्या? फिर दूसरी तरफ कहा जाता है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वो चलाते हैं। डिपेंड करता है पॉलिटिकल सिचुएशन पे। 18th अमेंडमेंट के बाद जरदारी साहब आईनी तौर पर टुथला जरूर थे, लेकिन कुली तौर पर खुद मुख्तार थे कि नया पीएम भी उन्होंने खुद सिलेक्ट किया था और हाउस पे उनका पूरा कंट्रोल था। सिंध और वफाक में कोई कबीना का मेंबर नहीं बन सकता था उनकी इजाज़त के बगैर। अब भी जो लिवरेज जरदारी साहब के हाथ में है, अगरचे उतनी नहीं है जो 2008 की असेंबली में थी, अब भी बहुत बड़ी लिवरेज उनके पास है कि उनके बगैर वफाकी हुकूमत हाउस में अपनी मेजॉरिटी मुकम्मल नहीं रख सकती। उन्हें हमा वक्त पॉलिसी मेकिंग के लिए भी, कानून साजी के लिए भी पीपल्स पार्टी के सहारे की ज़रूरत है। सिंध में उनकी एक मजबूत हुकूमत है जो दूसरा बड़ा सूबा है जहाँ उन्हें किसी बड़े चैलेंज का सामना नहीं है। इस किस्म का सदर कम आता है कि जो हुकूमत को आईनी तौर पर तो नहीं लेकिन सियासी तौर पर गिराने की सलाहियत रखता हो। जरदारी साहब बेज़रर सदर नहीं होंगे, बड़ी खामोशी के साथ पॉलिसी मेकिंग में अपने हिस्सा लेंगे, अपने लोगों को एडजस्ट करवाएंगे, ब्यूरोक्रेसी में शेयर लेंगे, सिंध में कोई इंटरफेरेंस नहीं होने देंगे मरकज़ की, और फेडरल गवर्नमेंट को साथ भी मुकम्मल प्यार मोहब्बत रखेंगे, अच्छा। और जरदारी साहब के मिजाज पहले भी बात कर बारे धीमा है, लेकिन वो अपने टारगेट्स उनके सेट होते हैं, आंच में पकाएंगे वो खाना। ठीक हो गया, ये गवर्नमेंट उनके रहमो करम पे रहेगी जब तक भी रहेगी। ठीक है अदनान आदिल साहब, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की जोड़ी चलेगी या दौड़ेगी? देखें जी, गुलू तो ये है कि रियासती इदारे उनके साथ हैं, उन्होंने उनको साथ बिठाया हुआ है, और दोनों को थ्रेट है बानी पीटीआई इमरान खान की। अगर वो थ्रेट ना होती तो ये इकट्ठे भी ना होते। अब जो जरदारी साहब का पॉलिटिकल इंटरेस्ट है वो ये है कि किसी तरह पंजाब में अपनी जगह बनाएं, और पंजाब में अपनी जो पीपल्स पार्टी की स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो गई है उसको किसी तरह रिक्लेम करें, रीगेन करें। अब अगर वो कोशिश करते हैं पंजाब में अपनी जगह बनाने के लिए, तो क्या मुस्लिम लीग नून जो कि ख़ुद पंजाब में प्रेशर में है, क्या वो अलाउ करेगी इस बात को? एक तो ये देखने की बात होगी। दूसरे ये कि रियासती इदारों का और नून लीग का मुफाद इस बात में है कि 18वीं तरमीम में कोई 10-12 तरामीम करके कुछ थोड़ा सा उसको डाइल्यूट किया जाए,
جو صوبوں کو بہت زیادہ فائنانشل شیئر مل گیا ہے، جس کی وجہ سے وفاقی حکومت جو ہے بہت پریشر میں ہے، سکویز ہو گئی ہے، فائنانشل کرنچ کا شکار ہے، وہ کمی ہو. کیا آصف زرداری اور ان کی پارٹی اس بات کی اجازت دیں گے؟ اس کے اوپر یہ ایک تھورنی ایشو ہے. پھر چھوٹے چھوٹے مسائل اور بھی ہیں، جیسے پانی کا ایشو ہے، جیسے کراچی کا بلدیاتی نظام ہے، کراچی کے حقوق ہیں، ایم کیو ایم کے ساتھ تعلقات ہیں. تو ٹینشنز تو رہیں گی، لیکن ریزالو ہوتی رہیں گی جب تک ریاستی ادارے ان دونوں کو آپس میں جوڑے رکھیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کب تک آپس میں ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرتے رہتے ہیں. بہرحال سیاست کچھ لو اور کچھ دو کا کھیل ہے. بالکل. اچھا، آصفہ بھٹو کو خاتون اول کا درجہ دینے کا کوئی خاص مقصد ہے عدنان عادل صاحب؟ جی، وہ زرداری صاحب جو ہیں وہ بڑے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک شاطر سیاستدان ہیں. وہ اپنے بیٹے کو بھی آگے لا رہے ہیں اور بیٹے کو کنٹرول کرنے کے لیے بیٹی کو بھی آگے لا رہے ہیں. آصفہ کو آگے لانے کا مطلب ہے کہ اگر بلاول آنکھیں دکھاتا ہے یا ان کے کنٹرول میں نہیں رہتا تو وہ پھر آصفہ کو آگے پروموٹ کریں گے. تو ایک طرح سے وہ بیلنس کر رہے ہیں بلاول کو آصفہ کے ذریعے. تو ایک دوسری بات یہ ہے کہ آصفہ میں ایک پوٹینشل ہے، ایک سیاسی اٹریکشن ہے، اور وہ اگر پنجاب میں کوئی رول بڑھانا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی کا، تو آصفہ کو جو یہ مرتبہ مل گیا ہے اس کا فائدہ اٹھا کر وہ پنجاب میں کچھ ایکٹیویٹی کر سکتی ہیں اور کوئی پیپلز پارٹی کے لیے کوشش کر سکتی ہیں کہ جگہ کو بڑھائیں. تو ایک طرح سے وہ آصفہ کے ذریعے اپنے پولیٹیکل کیپٹل میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آصفہ سے ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو بے نظیر کی جھلک محسوس ہوتی ہے. تو ایک ایموشنل اپیل بھی ہے آصفہ کی، اس سے وہ سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. اچھا انیک ناجی صاحب، ایک امپریشن یہ بھی ہے کہ زرداری صاحب وہ انشورنس پالیسی ہے شہباز شریف کی کہ جس دن زرداری صاحب پیچھے ہٹ گئے تو شہباز شریف صاحب بھی وزارت عظمیٰ پر نہیں رکیں گے. ڈو یو ایگری ود دس؟ دیکھیے، ایک نا پس منظر ہمیں مطلب اس کو ذہن میں رکھ لیں تو چیزوں کو دیکھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. موجودہ وفاقی حکومت کو اس طرح کی عام روایتی یا ماضی کی وہ حکومت ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے جس کے جانے کا خطرہ نون لیگ کی نیندیں اڑا دے گا. جتنی دلچسپی ان کی حکومت بنانے میں تھی اتنی ہی دلچسپی ان کی اس حکومت کو برقرار رکھنے میں ہے. یعنی وفاقی حکومت اگر کوئی کل لینا چاہتا ہے تو آج لے لے. آپ کو علم میں ہے کہ یہ جو فیڈرل کیبنٹ بنی ہے، پیپلز پارٹی نے وزارت عظمیٰ کی ذمہ داری تو کیا اٹھانی، انہوں نے ایک وزارت تک کی ذمہ داری نہیں اٹھائی. تو اس کی کوئی وجہ ہے نا. یعنی اتنے سخت فیصلے آنے والے ہیں، عید سے پہلے ہی آ جائیں گے، مہنگائی اتنی آگے بڑھے گی، اور جو ٹائٹ شکنجہ ہونے جا رہا ہے اس کا جو نتیجہ نکلے گا، رد عمل نکلے گا، وہ سیاسی طور پہ اچھا نہیں ہے. پیپلز پارٹی جانتی ہے. تو اب انہوں نے یہ بوجھ اٹھا لیا جس کو یہ میکسیمم کوشش کریں گے کہ پنجاب میں اس کو یعنی وہ صرف ایک طرف سے ڈیمیج ہی نہ ہو، بلکہ اس کو جتنا بھی آپ زائل کر سکتے ہیں یا دوسری طرف سے آپ پولیٹیکل کیپٹل بنا سکتے ہیں پنجاب میں، ان کا میجر فوکس وہ رہے گا. میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں جی. تو وفاقی حکومت کوئی ایسی اب چیز نہیں رہ گئی ہے جس ان حالات میں جس کو کسی میں کو بہت دلچسپی ہو کہ ہم ان کی جگہ آ جائیں گے. وہ اپنے وقت کا انتظار کریں گے. جب وہ وقت آئے گا، جب ریلیف تھوڑا لوگوں کو آئے گا، کوئی آگے امید نظر آئے گی، اس وقت ان کا کھیل شروع ہوگا. بالکل صحیح. تو یہ تو پہلے بھی ڈسکس ہو چکا ہے 2.5 سال کی وزارت عظمیٰ یعنی پیپلز پارٹی کے ساتھ. اب اگر وہ کسی اور طرح سے اسی کو کرنا چاہتے ہیں 2 سال کے بعد تو وہ ان کی مرضی ہے. لیکن وفاقی حکومت کو یعنی جو ہے نا کہ ہمارے ہاں جو کہ حکومت آج گئی کل گئی، کوئی دور دور تک ان کے جانے کا کوئی امکان آپ کو نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے، کوئی کنڈیشنز نہیں امپوز جس کے ساتھ. بریک لیں گے، بریک کے بعد ہم بات کریں گے تحریک انصاف کی احتجاجی کو کیا طاقت سے کچلا جا سکتا ہے. دیکھتے رہیے جوائنٹ سیشن. ویلکم بیک ٹو جوائنٹ سیشن. کل پی ٹی آئی کے ورکرز پر کریک ڈاؤن ہوا. لطیف کوثر صاحب نے آج کیا کہا ہے گرفتاریوں پر، دہشت گردی کے پرچوں پر؟ پہلے وہ سن لیتے ہیں پھر آگے گفتگو بڑھاتے ہیں. کا دن تھا، سڑکیں اگر میں نے بلاک کی ہے تو آپ کے کیمرے کی آنکھیں موجود ہیں، دکھا دیں. آج تو سبھی کے پاس جو ہے وہ کیمرے موجود ہیں، سیل فون موجود ہیں. نہ کوئی سڑک بلاک ہوئی، نہ کسی نے کوئی ٹریفک کو obstruct کیا یا روکا، نہ کوئی خلل اس میں خلل ہوا، نہ کوئی توڑ پھوڑ ہوئی، لوگوں میں خوف و ہراس پھیلایا. جی ابو ذر، ایک طرف حکومت مفاہمت کی بات کرتی ہے تو دوسری طرف گرفتاریاں، دہشت گردی کے پرچے اور تشدد، یہ تضاد کیوں؟
دیکھیں میری خیال سے ان لوگوں کو ایک چیز سمجھ نہیں آئی کہ پوری دنیا میں ایک فینومینا ہے کہ آپ جب کسی پروٹیسٹ کو بائی فورس دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ ملٹیپلائی ہوتا ہے, وہ ختم نہیں ہوتا, یا وقتی طور پہ ختم ہو جاتا ہے لیکن پھر دوبارہ اس کے بعد وہ ملٹیپلائی ہوتا ہی ہوتا ہے, اور لوگوں میں جو ہوتی ہے ایجیٹیشن یا نفرت ہوتی ہے وہ حکومت کے خلاف بڑھتی ہے جب آپ یوز آف فورس کرتے ہیں اور ایکسیسو کرتے ہیں. اس میں دیکھیں سمپل سی بات ہے, آپ دیکھیں سلمان اکرم راجہ صاحب اریسٹ ہوئے, اس کے علاوہ کھوسا صاحب اریسٹ ہوئے, اور اگر آپ اس چیز پہ پابندی لگانا چاہتے ہیں جو آپ کا بنیادی حق ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا ہے, تو پھر آپ یہ نہ کہیں کہ ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں, کیونکہ یہ میرا بنیادی حق ہے, آپ کا بنیادی حق ہے, آپ بالکل پیسفل طریقے سے پروٹیسٹ کریں. اگر یہ آپ آن ریکارڈ میں ڈی آئی جی آپریشنز کی آن ریکارڈ ویڈیوز ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 4 سے زیادہ بندوں کو اکٹھا کھڑے نہیں دے سکتے, نہیں اجازت نہیں دینی آپ نے. تو آپ اگر کوئی قانون توڑتا ہے, کوئی بلڈنگ کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے, کسی پودے کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے, تو بالکل پولیس ایکٹ کرے. لیکن اگر کوئی پیسفلی پروٹیسٹ کرنا چاہ رہا ہے, اپنا ایک رجسٹر کرانا چاہ رہا ہے کہ جی دھاندلی ہوئی ہے ہمارے ساتھ, وہاں پہ اگر آپ فورس یوز کریں گے اور پھر ٹو ایڈ سالٹ ٹو دا وونڈ کہ آپ اس کے اندر اینٹی ٹیررزم کے پرچے دے دیں, اس میں لکھ دیں جی ان سے اسلحہ برآمد ہوا ہے, یہ برآمد ہوا ہے. اب پڑھے لکھے بیرسٹرز لائرز کے اوپر اینٹی ٹیررزم کے پرچے انہوں نے دے دیے ہیں کل. تو میرے خیال سے یہ کوئی اچھی نشانی نہیں ہے کہ آپ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ لیڈرشپ ہے یہ, یا تو پھر ڈکٹیٹرز ہیں. اس سے تو بہتر میرے خیال سے محسن نقوی صاحب تھے, اس میں کم سے کم اتنی تو اجازت تھی لوگوں کو کہ وہ تھوڑا بہت پروٹیسٹ کر لے. اب تو جمہوری حکومت ہے, ایٹ لیسٹ میرے خیال سے جمہوری حکومت پہ سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں ان کو ان چیزوں کا زیادہ خیال کرنا چاہیے, کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سیاسی لوگوں نے سیاسی طریقے سے سوچنا ہے. وہ انٹرم سی ایمز کی طرح نہیں سوچ سکتے یا انٹرم پی ایمز کی طرح نہیں سوچ سکتے جو آنسریبل نہیں ہوتے. بالکل صحیح. عدنان عادل صاحب, کیا دھاندلی کے خلاف پی ٹی آئی کی احتجاجی تحریک کو طاقت سے کچلا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ابھی آپ نے شارٹ بھی سنا لطیف کھوسا صاحب کا, انہوں نے کہا کہ کوئی سڑک بلاک نہیں کی گئی تھی, کوئی سرکاری املاک کو نقصان نہیں پہنچایا گیا, اس کے باوجود ہم پہ کریک ڈاؤن کیا گیا, دہشت گردی کے پرچے کیے گئے. یہ جو پالیسی ہے یہ مریم نواز کے لیے کتنی فائدہ مند ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے مریم نواز یہ میسج دینا چاہتی ہیں کہ میں ایک اسٹرانگ چیف منسٹر ہوں, اسٹرانگ وومن ہوں, اور وہ اپوزیشن کے ساتھ جو ہے کوئی نرمی اور رعایت نہیں کریں گی. انہوں نے کہا بھی تھا آئی ول بی روتھلیس. تو اب اگر جو پیسفل پروٹیسٹ کی بھی اجازت نہیں ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہائبرڈ سسٹم ہے, 100% جمہوری نظام ہے نہیں, اور حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگر اس طرح سے مظاہرے ہونے شروع ہو گئے تو پھر یہ افراتفری پھیلے گی, ایسے ماحول بن جائے گا جس میں معاشی طور پہ آگے کوئی پالیسی امپلیمنٹ کرنا مشکل ہوگی, تو اس کو شروع سے دبا دیا جائے. اب باقی بات یہ ہے کہ جو اب تک انہوں نے اسٹرینتھ شو کی ہے پی ٹی آئی نے, وہ ایسی نہیں ہے کہ حکومت کے لیے کوئی بڑے مسائل پیدا کر سکے, اور حکومت جو ہے وہ اس کو مینیج کر سکتی ہے. اب یہ جو انہوں نے دہشت گردی کے پرچے درج کیے ہیں اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اتنا ان کے ورکرز میں پی ٹی آئی کے خوف و ہراس پھیلا دیا جائے کہ آئندہ کوئی باہر نکلنے کی کوشش نہ کرے, اور جو لوگ نکلے تھے وہ مقدمے بھگتتے رہیں گے, پیشیاں بھگتتے رہیں گے, تو وہ ان میں الجھ کر رہ جائیں گے. ان کو اصل میں خطرہ جو آئے گا وہ آگے مولانا فضل الرحمان سے ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں عید کے بعد جو ہے وہ شروع کروں گا جلسے جلوس نکالنا, اور وہ سندھ سے شروع کریں گے. اگر مولانا فضل الرحمان واقعی جلسے جلوس نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور پی ٹی آئی بھی ساتھ اپنا پروٹیسٹ جاری رکھتی ہے, تو پھر حکومت کے لیے اس کو دبانا ایک بڑا مسئلہ بن سکتا ہے. حالانکہ عمران خان کے دور میں انہوں نے بھی جلسے جلوس کیے. بالکل صحیح. انیک صاحب اسی پوائنٹ پہ میں آپ سے پوچھوں گی. انیک ناجی صاحب, ماضی میں پی ڈی ایم نے بھی لانگ مارچز کی, پی ڈی ایم کی قیادت نے مہنگائی کے خلاف مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کی, بلاول بھٹو صاحب نے بھی کی. اس وقت یہ جمہوری حق تھا, اب یہ غیر جمہوری ہے جب پی ٹی آئی کر رہی ہے اور مریم نواز صاحبہ حکومت میں ہے, تو یہ کانٹرڈکشن کیوں ہے؟ دیکھیے مریم نواز کے لیے نہیں کنٹرڈکشن, تو خیر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, مریم نواز کے لیے جو بنیادی سب سے بڑا کڑا امتحان ہے وہ بہت سخت امتحان ہے یہ کہ ایک طرف سے وفاقی حکومت کی جانب سے جو اقدامات ہوں گے اس کے نتیجے میں مہنگائی اور لوگوں کی نفرت, اس کو ڈیمیج کنٹرول ان کی ذمہ داری ٹھہری ہے. اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ حکومت ظاہر ایڈمنسٹریشن چلانی وہ ان کی بنیادی ذمہ داری ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ ایک پاپولر ویو ہے اور جو وائلنٹ ہے, یعنی اس کو کنٹرول کرنا ہے سختی سے, اور اس میں پھر اپنی اسپیس بنانی ہے. تو یہ غیر معمولی چیلنجز ہیں.
اور جہاں تک رہی بات سختی کی، تو دیکھیے جس طرح کی زبان استعمال کی گئی یہاں لاہور میں اور جو گالم گلوچ اور غلاظت ہوئی ہے، تو اگر اس طرح کی ذاتی معاملہ ہوتا یا مطلب ہے کہ ان کے اپنے بھی ظاہر ہے ایک پارٹی ووٹ بینک ہے، جس طرح کی گالیاں نکالی گئی ہیں اس آدمی کو، تو میں آپ کو چھوٹی سی محسن بیگ کو یاد کر لیجئے، اس نے کچھ سخت الفاظ استعمال کیے تھے، پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت، ایف آئی اے نے جا کے اس کے گھر میں اس کو مارا اور اس کی جو اس کا سوجا ہوا چہرہ کیمروں میں دکھایا کہ یہ ہو، تو وہ جس نے گالیاں غلیظ ترین نکالی تھیں ابھی تک اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا گیا. اچھا جس نے قتل کا الزام لگا دیا ابھی تک کچھ نہیں ہوا. ایک خاتون نے ضلع شاہ کے حوالے سے کہہ دیا کہ گاڑی جو ہے اس کی لاش کے اوپر. اب اتنے پرسنل، اتنے تلخ، اتنے زہریلے الزامات. اچھا ماضی میں آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ ان کی تو پارٹی کے لوگوں پہ منشیات جعلی، بچے کو پتا ہے کہ جعلی منصوبہ رانا ثنا پہ ڈال دیا گیا تھا. تو جب آپ کی ہسٹری یہ ہو، جب آپ پریزنٹ یہ ہو، اس طرح کے گالم گلوچ کا کلچر ہو، اس طرح کے جھوٹے الزامات آپ ایک لیڈر پر کسی لگائیں، اور اس کے بعد آپ، مجھے سمجھ نہیں آتی پھر آپ ان سے یہ تصور کریں، توقع کریں کہ ان کو بہرحال باران رحمت بن کے برسنا چاہیے، ان کو بہرحال آپ سے یہ کہنا چاہیے کہ آئیے ماریے، اور جب مار کے ہمیں تھک جائیں گے تو بتا دیجیے گا ہم آپ کو ہم ایک دائرے میں پھرتے رہیں گے. نگرائی صاحب کہ انہوں نے یہ کیا تو ہم یہ کریں گے. نہیں پیٹرول بم پھینک نہیں، پرامن احتجاج ہو، بالکل ہو. بالکل صحیح. ہم تھوڑی سی ڈیبیٹ آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین، پاکستان کے سیاسی نظام میں برادریوں کی بہت اہمیت ہے. گیلپ کا سروے آج چھپا ہے، برادریوں کا اثر و رسوخ کم ہو رہا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا برادری کی بنیاد پر ووٹ کا فیصلہ کرنا چاہیے؟ کیا پاکستان کا سیاسی نظام برادریوں کی سیاست سے آزاد ہو سکتا ہے؟ سوال تو یہ بھی اہم ہے کہ پاکستان میں برادری کی بنیاد پر ووٹ دینے کی شرح کم کیوں ہو رہی ہے؟ نصیر الدین نیر صاحب، آپ سے پوچھنا چاہوں گی، یہ کم ہو رہی ہے اثر و رسوخ برادریوں کا ووٹ ڈالنے کے پیٹرن پہ، از اٹ اے پازیٹیو پیٹرن؟ ہماری بالکل پازیٹیو ہے. سیاست کے لوگوں میں سیاسی شعور اور بیداری بڑھ رہی ہے. یہ جو حالیہ انتخابات ہیں اس میں لوگوں نے ایسے لوگوں کو ووٹ دیے ہیں جن کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی کبھی. برادری تو بڑی دور کی بات ہے. غیر حاضر بالکل ایبسنٹ لوگوں کو لاکھ ڈیڑھ لاکھ ووٹ ملے، وہ ہارے یا جیتے وہ الگ بات ہے. اچھی بات ہے، یہ ایک صحت مند ٹرینڈ ہے. سیاسی جماعتوں کو اب چاہیے کہ وہ ایک سٹیپ آگے آئیں. میں تو کہوں گا ووٹر ہے سرپاس دی پولیٹیکل لیڈرشپ. اب سیاسی جماعتوں کا فرض ہے کہ وہ ان الیکٹیبلز کے چکر سے نکلیں، ان کے خوف سے خود کو باہر نکالیں، بہترین قیادت آگے لائیں. ہماری سیاسی جماعتیں سب ان الیکٹیبلز کے سیر کا شکار ہے اور ان کی ضرورت کا شکار ہے کہ جی الیکٹیبلٹی برادری سے آتی ہے یا پیسے سے آتی ہے، مینلی دیہاتی علاقوں میں برادری سے آتی ہے. بالکل صحیح. اور ہماری سیاسی جماعتیں اس پہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں. اگر سیاسی جماعتیں خود بالغ نظری کا مظاہرہ کریں کہ اب عوام ہم سے ایک قدم آگے جا رہے ہیں، ہمارے یوتھ اس سے 4 قدم آگے جا رہی ہے، تو کم از کم ان جماعتوں کو بھی چاہیے کہ ہم جب سلیکشن پروسیس سے گزاریں تو یہ کالم نکال دیں کہ اس کا باپ ایم این اے تھا کہ نہیں، اس کا بھائی ایم پی اے تھا کہ نہیں، یا یہ کتنی بار ایم پی اے بنا یا کتنے ووٹ نکلے. میں سب جماعتوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اپنا جو بھی سلیکشن پروسیس ہے اس میں انڈیکیٹرز میں سے یہ انڈیکیٹرز نکال دیں کہ باپ کتنے سا بار ایم این اے رہا اور دادا کتنے بار رہا. اب نئے لوگ آئے ہیں کئی جگہ پہ، کے پی میں دیکھیں بالکل نئے لڑکے آ گئے ہیں. ٹرینڈ اور 52% لوگوں نے اس دفعہ خود سے فیصلہ کیا ہے. خود سے فیصلہ کیا ہے. اگر لوگ انتخابی نشان تلاش کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ہمارے پروگرام کا ہوا. آخر میں پھر گزارش کرنا چاہوں گی، ماہ رمضان کل سٹارٹ ہو رہا ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں غزہ کے مسلمانوں کو، کشمیر کے مسلمانوں کو ضرور یاد رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.